مسلمان زبان کی گناہوں کی ہلاکت سے بے خبر ہے۔ جھوٹ، غیبت، بہتان، تلخ کلامی، گالیوں، جھوٹے لطیفوں اور فضول کی گفتگو سے اکثر اپنی دنیا اور آخرت کی زندگی کو کانٹوں سے بھر رہے ہیں۔ جھوٹ بولنا اور غیبت کرنا پروفیشنل سینس بن چکے ہیں۔ گھر سے باہر انتہائی میٹھی زبان استعمال کرنے والے اکثر خواتین و حضرات ایسے ہیں جن کی بد زبانی سے ان کے گھر والے پناہ مانگتے ہیں۔ اس میں نیک اور بد دونوں شامل ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ زبان کا غلط استعمال دنیا میں رسوائی، بے سکونی، شرمندگی اور آخرت میں اللہ کے عذاب کا باعث ہے۔ زبان کے گناہوں سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ کے احکام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان یاد رکھنے چاہیے۔ Now I would like to call a group of 7th standard girls come on stage. ہم بیٹیاں پرفارمنس کے لیے ڈاکٹر سید امین صاحب ہنگولی کی طرف سے 1000 روپے کا انعام دیا جاتا ہے۔ وہ ہم بیٹیوں والا گروپ اپنے ٹیچر کے پاس سے انعام لیجیے۔ ڈاکٹر امین صاحب ہنگولی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت دن ہوئے ملاقات نہیں ہوئی، آؤ بیٹھو بیٹھو۔ یہ بہن کون ہے؟ یہ میری کزن ہے، اسے دین کے بارے میں بہت معلومات ہے۔ میں تو باتوں باتوں میں خیریت پوچھنا ہی بھول گئی۔ کہاں کی خیریت، جیسے تیسے وقت گزار کر دنیا سے جانا ہے۔ ارے اللہ نے آپ کو کیا کم کیا ہے؟ اللہ کی دیے سے گھر ہے، بیٹے کو اچھی نوکری ہے اور اللہ کی دیے سے خدمت گزار بہو ہے۔ چپ رہو، میرا منہ مت کھلواؤ۔ کیسی بہو، کیسا بیٹا، ان کو تو بوڑھے لوگوں کا ضرورت کا احساس ہی کہاں ہے کہ کس حال میں ہے، کیسی طبیعت ہے۔ بس ہم کو اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں اور جیسے تیسے چھٹکارا ملے یا سوچتے ہیں۔ جب ہمارا کوئی آتا ہے تو فرق نہیں پڑتا، جب مائکے سے کوئی آتا ہے تو بیچھی بیچھی رہتی ہے۔ ارے آپا جان، آپ کی بہو اتنا سب کچھ کر دیتی ہے، آپ کچھ بولتی کیوں نہیں؟ دیکھ بہن، میں بولتے بولتے تنگ آ چکی ہوں، اب کچھ بولنا مشکل ہو چکا ہے۔ اب کچھ بولوں تو ہمارے شہزادے کے پیشانی پر بل پڑ جاتے ہیں، اسی لیے خون کا گھٹ پی کر خاموش رہنا پڑتا ہے۔ ارے بدرون، میں تو چائے پلانا ہی بھول گئی، چلو فرنٹ یارڈ میں بیٹھ کر چائے پیتے ہیں۔ یہ تھی ساس اور ساس کی پڑوسن سہیلیاں، دل کھول کر بہوؤں کی غیبت کر رہی تھی۔ اللہ معاف فرمائے، کتنے برے حالات ہیں۔ دیکھتے ہیں بہویں اپنے ساسوں کی کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹھو بیٹھو۔ کیسی ہو بہن؟ کیا بتاؤ، ٹھیک ہو بھی اور نہیں بھی۔ ارے یہ کیسی درمیانی بات کر رہی ہو؟ ارے جب تک ساس کا سایہ سر پر مسلط ہے، جب تک چین کہاں ہے۔ ارے تم اپنی ساس سے اتنا کیوں پریشان ہو؟ سمیہ، تم اپنے ساس سے اتنا کیوں پریشان ہو؟ نغمہ، کیا خوش قسمت کا ڈائلاگ لگا رکھی ہو، وہ بھی میرے جیسے ساس ہوتے ہوئے۔ ارے مجھے تو ٹائم ہی نہیں۔ تم اپنی ساس سے اتنا کیوں پریشان ہو؟ ارے وہ ساس نہیں، پریشانیوں کا گھر ہے۔ جب دیکھو تب ناک چڑھائے مسلط رہتی ہے۔ میں کھاؤں تو پریشانی، اٹھوں تو پریشانی اور کچھ بولوں تو غصہ۔ میرے ہر ایک کام میں نکتہ چین کرتی ہے۔ ہمت افزائی کبھی بولنا سنا، میرا چھوڑو اپنا ہی بتا دو۔ ارے مجھے تو ٹائم ہی نہیں ملتا، میری طلاق شدہ نند سارا دن سر پکاتے رہتی ہے۔ میں تو باندھی بن چکی ہوں، ڈبل کھانا پکانا پڑتا ہے۔ اگر مجھے بھوک لگی تو بچا کچا کھانا پڑتا ہے۔ میں تو یہ سوچتی ہوں یہ مصیبت میرے سر سے کب جائیں گی۔ ارے میں تو باتوں باتوں میں پوچھنا ہی بھول گئی، یہ بہن کون ہے؟ یہ رقیہ آنٹی ہے، ممبئی سے آئی ہے۔ انہیں دین کی بہت معلومات ہے اور پڑھی لکھی ہے۔ ارے تم ابھی یہ دونوں کے ساتھ ہی بیٹھی ہو؟ آئیے ساسو ماں، بیٹھیے۔ صبح سے میں ایک بات پر دھیان دے رہی ہوں، گھر میں ایک دوسرے کے لیے شکوہ شکایت چل رہی ہے۔ ایک دوسرے کی غیبت اور زبان کے گناہ کثرت سے بڑھ گئے ہیں۔ گھر میں 4 لوگ کیا جمع ہوئے، ایک دوسرے کی چغلی، دوسروں کا تذکرہ ہماری طبیعت کا حصہ بن گیا ہے۔ وقت گزاری کے لیے ہم غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے نقصان کا ذرا بھی احساس ہی نہیں ہے۔ ارے ہم کہاں غیبت کر رہے ہیں، ہم تو حقیقت ہی بیان کر رہے ہیں۔ ارے میری بہنوں، سنو تو صحیح،
गीबत कहते ही उसको है जिसकी तुम पीठ पीछे बुराई करती हो, और अगर तुम ऐसी बात कर रही हो जो हकीकत है ही नहीं, वो बहतान बहुत बड़ा गुनाह है। दोनों सूरत में गीबत के बारे में लिखा गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अय्युहिब्बा याकुला लहमा अखीही मा युहिब्बु लिनफ्सी। और तुम में से कौन अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना पसंद करेगा? क्या तुम्हें इस बात से घिन नहीं आएगी? अरे मेरी बहनों, जरा सोचो, गौर करो कि हम कितनी आसानी से ये अजीम गुनाह कर रहे हैं। अम्मी जान हमें माफ कर दो, हमने आपके बारे में गीबत की। बहू, हमें भी माफ कर दो, हमने आपके बारे में गीबत की है। अल्लाह आपको और हमें चुगली और गीबत से बचाए और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।